كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی روح القرآن۔ اور آج اس میں سے ہم کریں گے پارہ نمبر 14 پارہ، جس کا نام ہے ربما، اور یہ سورۃ ہجر کی آیت نمبر 2 سے لے کر 99 تک، اور پھر آگے اگلی صورتیں بھی ہیں۔ اور پہلا لفظ ہی پارے کا سورت کے اندر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بہت ہی حسرتوں میں ڈوبی ہوئی بات سے پارہ شروع ہوتا ہے۔ ٹاپک ہے آیت نمبر 2 سے 3 کا، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ان قریب وہ وقت آئے گا کہ جب کفار یہ کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ یہ کب آئے گا یا یہ گزر چکا، اس کے بارے میں تفاسیر تو بہت سی ہیں۔ کافر کو تو یہ حسرت تھی، ہے اور رہے گی۔ ہم سب کو ایک لمحے کے لیے اللہ کا شکر کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ باشعوری طور پہ کہیے الحمدللہ۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک اسلام پہ رکھے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ دوسری بات ہے کہ دنیا میں اسلام کے غلبے کو دیکھ کر ایسا ہو، یا جہنم میں سے گناہ گار جہنمیوں کو نکلتا دیکھ کر یہ حسرت ہو، لیکن یہ حسرت ہے بہت بڑی۔ احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ جو گناہ گار مسلمان ہوں گے بالآخر اپنی سزا بھگت کر جب وہ جہنم سے نکالے جائیں گے، تو اس بات کو دیکھ کر وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، وہ حسرت کریں گے کہ اگر ہمارے پاس بھی اسلام ہوتا تو ہم آج، یا سونر اور لیٹر والی بات، کہ کبھی نہ کبھی بالآخر ہم بھی جہنم سے نکل آتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں وجہ بتائی کہ دنیا میں حق بات سننے، حق بات جاننے، اس کا پیغام پاس پہنچ جانے کے باوجود بھی اکثر لوگ کیوں اللہ کے بندے نہیں بنتے۔ اور یہاں یاد رکھیے کہ لفظ مسلم وہ مسلم نہیں ہے جس کو آپ اور میں کلچر کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ جانتے ہیں۔ مسلم کون ہے؟ جو اللہ کے آگے سبمٹ ہو جائے، جو حقیقت میں اللہ کا بنے۔ ایک مسلمان کہلانے والا بھی غیر مسلم ہو سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتنی مانتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہیے جائے کہ رب کو بھی ماننے والا اور رب کی بھی ماننے والا مسلم ہے۔ اب اگلی آیت میں 2 چیزیں ہیں، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، چھوڑ دیجئے ان کو، لیٹ them گو۔ کیا؟ یاکلوا، کھائیں پئیں، اور یتمتعوا، فائدے اٹھائیں، اور ان کو ان کی لمبی آرزویں غافل کر دے۔ فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے۔ یہاں ذرا سی بات کھانے پینے کے بعد مراد یہ ہے کہ لیئر موڈ ہے۔ غیر مسلم کا لیئر موڈ ہوتا ہے، وہ پارٹی موڈ میں ہوتا ہے، وہ فن پلیکس موڈ میں ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد ایٹ ڈرنک بی میری ہوتا ہے۔ وہ کوئی سنجیدہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور بالآخر یلہہم العمل، لمبی آرزویں شروع ہوتی ہیں۔ تو اس آیت میں لمبی آرزوؤں کی ممانعت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری میں 6416 نمبر ہے، کہ آپ نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا، یعنی دیکھیے گا کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سکھانے کا طریقہ ہے۔ آپ بھی جب اپنے ارلی ٹین ایجر بچوں سے بات کریں نا تو دور سے نہ چلایا کریں۔ جتنا آپ شاؤٹ کریں گے نا اتنی آواز ان کے کانوں کے اوپر سے جائے گی۔ قریب بلایا اور پھر ایسے شانے کو پکڑ لیا، تو یہ ایک ہیومن ٹچ جو ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑا ایک ریسپٹر بن جاتا ہے، ایک قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو بعد میں انہوں نے کیا کہا، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ مسافر یا راستہ چلنے والا ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو، اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو۔ اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ دیکھا جائے تو ہم سب کے لیے بھی اس میں بہت بڑی بات ہے۔
اور جب فکر آخرت لگ جاتی ہے نا تو آرزویں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں، آنکھ رونے لگ جاتی ہے، دل خوف کرنے لگتا ہے۔ ہم سب کو چھوڑ کر اپنی فکر کریں، کیا ہماری زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا موج مستی تو نہیں بن گیا؟ بابر بیش کوش کہ جہاں دوبارہ نیست۔ کہیں آج ہم مسلمانوں کا بھی زندگی کا مقصد صرف فن اینڈ فرولک تو نہیں رہ گیا؟ کبھی پارٹی موڈ ہے تو کبھی کوئی دوسرا موڈ ہے۔ تو زندگی ایک حقیقت ہے، سنجیدہ حقیقت ہے۔ کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا شخص اپنے آپ کو ذمہ دار محسوس کرتا ہے، اور ایک پارٹی کے لیے جانے والا پہلے ہی کھانے پینے کے موڈ میں آتا ہے۔ ہم سب خود سے پوچھیں کہ میں نے اپنی زندگی کو کیسا بنایا ہوا ہے؟ پھر پتہ کیسے چلے گا؟ لمحوں کی حفاظت۔ آپ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے، ایک ایک سیکنڈ کی حفاظت کریں گے، کیونکہ یہ آپ کی آخرت کی کرنسی ہے۔ آپ کا میرا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ میرے آپ کے ریزلٹس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ وہ اسٹوڈنٹ جو 3 گھنٹے کی کلاس روم کی ایکٹیویٹی میں اپنا شروع کا وقت ضائع کر دے، اب ذرا سوچیے اینڈ پہ اس کے اوپر کتنا پریشر ہوگا۔ تو جن لوگوں نے بچپن کھیل کر کھویا، جوانیاں نیند بھر سوئے، بڑھاپا دیکھ کر کہیں رونا نہ پڑے۔ پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 4 سے 8 میں نافرمانوں کے لیے عذاب کا ایک وقت ہے، اور نہیں ہم نے بھیجا کسی بستی میں مگر اس کے لیے ایک کتاب معلوم ہے، یعنی ایک وقت معلوم ہے، ایک لکھی ہوئی بات ہے۔ مراد یہ کہ یہ بات ڈیسائیڈ ہو چکی، اور کوئی امت اپنے وقت سے نہ آگے نکلتی ہے نہ پیچھے۔ اور اس کے بعد اب اس صورت میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مکہ والوں کے اعتراضات تھے اور آپ کو کیجول لینا اور نعوذ باللہ آپ کا مذاق اڑانا ہے، اس کی ایک بڑی ہی گھمبیر سی مثال آیت 6 میں دیکھ لیجئے۔ وقالو، اور وہ کہنے لگے۔ اب تصور میں لائیے، مکہ کی گلیاں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں جو ہر لحاظ سے بہترین اسوہ تھے، اور ایک شخص آ کے کہتا ہے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، ادھر آؤ، وہ شخص جو کہتے ہو کہ مجھ پہ نصیحت یا ذکر یا کوئی ریمائنڈر اترا ہے، یعنی تمسخر کا انداز، انک لمجنون، تم تو دیوانے ہو۔ کیسا لگے گا؟ آپ سوچئے کہ ہم نے دین کے لیے بھی باتیں نہیں سنی۔ ہم سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتے ہیں اور دین پہ عمل نہیں کرتے وہ لوگوں کی باتیں ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، میں کیسی لگوں گی، نظروں میں ایسی آؤں گی، ویسے آؤں گی، یہ ہوگا۔ تو نبی کو سامنے کھڑا کر کے وہ کہتے تھے تو مجنون ہے، اور مجنون اور دیوانہ تو کہتے تھے کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس کوئی فرشتہ اگر تو سچا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ان کو بتا دو ہم فرشتے نہیں نازل کرتے، ہاں مگر کسی مقصد سے، کوئی حق ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، اور جب وہ آ جاتے ہیں وما کانوا اذا منظرین، پھر وہ مہلت نہیں دیے جاتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے لیے باتیں سننا یہ سنت نبوی ہے۔ آگے ہے جی قرآن کی بات۔ یہاں آپ کو کچھ گواہ ملیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے، جس میں سب سے پہلی گواہی قرآن کے معجزہ ہونے پہ، یعنی قرآن کیا ہے۔ اور یہ وہ آیت ہے جس کا میں آپ کو پہلے سے بتا دوں، تورات اور انجیل اور قرآن کے اندر بنیادی فرق یہ ہے جو اس آیت میں ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں دیکھیے قرآن کا نام الذکر آیا، یہ نہیں آیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا القرآن۔ قرآن پاک کے بہت سارے نام جو قرآن میں ہی آئے ان میں سے ایک نام ذکر، اور ذکر کہتے ہیں ریمائنڈر کو، معجزے کو، جو چیز آپ کو یاد رہے۔ جب سے قرآن نازل ہوا ہے آج تک اس کے ایک شوشے میں بھی تبدیلی نہیں آئی۔ ہا اور ہا کا فرق، قاف اور کاف کا فرق، سین اور صا کا فرق تو بڑی دور کی بات ہے، زبر زیر میں اور زیر زبر میں نہیں بدلی۔ یہ ہے اس کتاب کے معجزہ ہونے کی دلیل۔ پچھلی کتابوں میں اور قرآن پاک میں یہی بنیادی فرق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر قسم کی تبدیلی اور تغیر سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا اضافہ یا کسی قسم کی کوئی کمی جو ہے وہ نہیں کی جاتی، یعنی اس کو سیکیور کیا گیا، اور کوئی اس کو تبدیل کرنے کی قدرت بھی نہیں رکھتا۔ اب اس کو سامنے رکھ کر سوچئے، اردو بدل گئی۔ آپ کے بچپن میں جو اردو بولی جاتی تھی آج وہ بولی جاتی ہے؟ علامہ اقبال کی شاعری کتنوں کو سمجھ آتی ہے؟ میر کے اشعار کس کو سمجھ آتے ہیں؟ انگلش کو لیجئے، شیکسپیئر کی انگلش سمجھ آتی ہے؟ یعنی 100 سال کے اندر ایک زبان ختم ہو کے بلکہ ایک نئے رنگ میں آ جاتی ہے۔ عربی قرآن پڑھتے وقت آج تک یہ 13 پاروں میں آپ کو محسوس ہوا؟
آج بھی قرآن ایور نیو ہے، جیسے آسمان نیا، جیسے چاند روز کی طرح خوبصورت، قرآن بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ ایک PDF کاپی ہے، صرف سمجھانے کی خاطر۔ اب تو PDF کے بھی کئی کو نکل آئے کہ جس کو ایڈٹ کر لیں، لیکن عمومی طور پہ ڈاکیومنٹیشن PDF میں دی جاتی تھی، کیونکہ یہ چینجیبل نہیں ہوتی۔ پاور پوائنٹ چینج ہو جائے گا، ورڈ چینج ہو جائے گا، ان پیج تو بہت ہی چینج ہو جائے گا۔ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا۔ آج اب دیکھیے کہ مسلمان عمل تو نہیں کر رہے اتنا، الا ماشاء اللہ، لیکن قرآن اپنی اصل میں آج بھی موجود ہے۔ تورات اور انجیل کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ نہیں تھا، اس لیے وہ مذہب اب بالکل ختم ہونے کے قریب ہے۔ آج اکثر اہل کتاب جو ہیں وہ ایتھیسٹ بن چکے ہیں، خود کو کرسچن کہلوانے والے چرچ میں نہیں جاتے۔ تو کیا پتہ چلا کہ آپ اور میں اتنی اوتھینٹک کتاب اس وقت پڑھ رہے ہیں؟ دل سے بولیے الحمدللہ۔ اس کے بعد آیت 10 سے 15 میں ایک بہت ہی حساس موضوع ہے۔ ہر دور میں اکثریت ایمان سے محروم رہتی ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے گروہ بھیجے، لیکن ہوتا کیا تھا، جب بھی کوئی رسول ادھر آتا تھا مذاق ہی اڑایا جاتا تھا اس کا۔ ہم اسی طرح اس قرآن کو مجرموں کے دلوں میں سلاخیں بنا کر داخل کرتے ہیں، وہ اس پہ ایمان نہیں لاتے، اور یہ پہلوں کی بھی عادت ہے۔ اور یہ آپ سے جو مطالبے کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، اگر ہم ان پر آسمان کے دروازے بھی کھول دیں اور یہ اس پہ چڑھنے بھی لگ جائیں، یعنی ان یوزول چیزیں ہونے بھی لگیں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، یہ کہیں گے ہماری تو آنکھیں مسحور کر دی گئیں، ہم پہ تو جادو کر دیا گیا، بل نحن قوم مسحورون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ دور تھا سورۃ حجر کے نزول کا، جب معجزے مانگے جا رہے تھے، اور آگے بھی ہم پڑھیں گے سورۃ نحل میں بھی ایسی ہے، اور سورۃ بنی اسرائیل میں بھی اس کی باتیں آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ دیکھیے میں آپ کو چھوٹی سی بات کروں کہ اگر آپ کو میری یہ بات نہیں سننی تو آپ کو جتنا مرضی کوئی فیسیلیٹیٹ کر دے آپ نہیں سنیں گے۔ کوئی کہے گا یہ سن لیں، یہ لنک بہت اچھا ہے، اچھا وہاں آ جائیے، وہاں ہم سب مل کر بیٹھ کر سنتے ہیں، اچھا وہاں کرسی ہے، وہ آ بھی جائیں گے، کہیں نہیں کرسیاں بڑی سخت ہیں، اچھا بھی یہ نرم رکھ دی، وہ کہیں گے یہ نرم بہت ہیں، اس پہ نیند آ جاتی ہے، نہیں میری تو کمر میں درد ہے، آپ کہتے ہیں آپ آ جائیں، ہم صوفے بھی رکھ دیں گے، آپ بیڈ بھی لگا دیں، جن کو نہیں آنا ان کو نہیں آنا۔ کبھی کہیں گے صبح ہے، کبھی کہیں گے شام ہے، کبھی کہیں گے دیر ہے، کبھی کہیں گے سویر ہے، کبھی ویکینڈ ہے، کبھی ویک آف۔ اور وہی کہتے ہیں نا کہ کہا کہ سمندر میں جاؤ تو کہتے ہیں کہ طوفان کا ڈر ہے، کہا اونٹ پہ بیٹھ جاؤ کہتے ہیں کوہان کا ڈر ہے۔ تو نہ ماننے کے 100 بہانے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت کے سفر پہ چلاتا رکھے۔ آگے آیت 16 سے 22 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کچھ شاہکار ہیں، اور بے شک ہم نے بنا دیا آسمان میں کئی برج اور اس کی خوبصورتی کا ذریعہ، زیناھا للناظرین، کتنا پیارا انداز اللہ نے اختیار کیا، اور ہم نے پھر ہر طرح کے شیاطین سے اس کو بچا دیا۔ بنیادی طور پہ اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی باتیں ہیں نا، دوسرا ستاروں کے مقصد بھی ہیں۔ ہر دور میں لوگوں نے ستارہ پرستی کے نام پہ، یا آپ کا ہفتہ کیسا جائے گا، یا ستارے گردش میں ہیں، آپ کا سٹار کیا ہے، آپ کا برج کیا ہے، آپ حمل ہیں، آپ جوزا ہیں، آپ وہ ہیں، ایسی بہت ساری باتیں کی۔ تو اس حصے میں سے ہم اپنے لیے جو عمل کی بات پک کریں گے کہ ستارے آسمان دنیا کی خوبصورتی کا ذریعہ تو ہیں، قسمت کا حال بتانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ زمین پہ بھی کچھ سٹارز ہوتے ہیں، وہ عموماً ہدایت کے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ آسمان کے سٹارز راستہ بتاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں جہاز ستاروں سے راستے دیکھتے ہیں، بحری جہاز تک ستاروں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا میرا کام کیا ہے کہ کسی قسم کی ایسی کوئی چیز جس میں قسمت کا حال ستاروں کے ذریعے معلوم کرنا ہو، اس کو ختم کر دیجئے۔ یہ بہت گہری بات ہے، اس کا عقیدے سے تعلق ہے۔ عبادات قبول نہیں ہوتی اور ایسے بندے کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور کبھی ماضی میں کیا تھا، اور بچپن میں تو سبھی جوانیوں میں اور کاپیوں پہ اور اسکولوں کالجوں میں تو کرتے تھے، حتیٰ کہ خواہش بھی یہی تھی کہ شادی بھی اسی شخص سے ہو جس سے ہمارا ستارہ ملتا ہو، اور ستارے گردش میں ہیں اور ان سے میرے ستارے نہیں ملتے۔ یہ ہمارے کلچر میں عام لفظ ہیں، ان سب کو ختم کیجیے۔ اور اگر کسی اخبار میں، کسی بھی میگزین میں ابھی تک کوئی ایسا کالم چلتا ہے جس میں ستارے یا ہفتہ کیسا گزرے گا، تو آپ ان سے بات کر کے
انشاءاللہ تعالیٰ ان کو قائل کیجئے کہ یہ غیر اسلامک چیز ہے اور ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 23 سے 25 میں اللہ جانتا ہے آگے بڑھنے والوں کو اور پیچھے رہنے والوں کو، وَإِنَّ لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ آپ دیکھیے دنیا میں مختلف لوگ مختلف وقتوں پہ آتے ہیں، پہلے دادا آئے، پھر باپ آیا، پھر پوتا آیا، پھر پوتا آئے گا، ایک نسل آ رہی ہے تو ایک نسل جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہیں کتنے کو یاد ہے؟ آپ دیکھیے آپ کو اپنے باپ کا نام یاد ہے الحمدللہ، دادا کا بھی سب کو یاد ہوگا۔ آپ سننے والے سوچئے کہ آپ میں کتنے لوگوں کو اپنے پردادا کا نام یاد ہے اور اس کے بابا پتہ ہی نہیں۔ چلیے نیچے بچے، الحمدللہ اب ان کے بھی بچے پوتے نواسے، ان کے بچوں کا آپ کو پتہ؟ اللہ کہتا ہے مجھے پچھلوں کا بھی پتہ ہے، مجھے تمہارے اگلوں کا بھی پتہ ہے، یعنی اس کا کتنا علم ہے۔ اور وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ علیم، اور سارے اگلے پچھلوں کو اکٹھا کر کے میدان حشر میں لے آئے گا۔ اس سے آپ اللہ تعالیٰ کے نام الوارث اس کو بھی دیکھ لیں۔ ہم ساری زندگی ورثے کی باتیں کرتے کرتے گزار دیتے ہیں، یہ بچوں کے لیے جمع کر لوں، میرے بعد کام آئے گا، یہ ہوگا۔ پھر جب ہم فوت ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے بچے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ٹسل پہ آ جاتے ہیں، پھر کبھی چچا بھتیجے میں، کبھی بھائی بہنوں میں چپکلش ہوتی ہے، اور اسی طرح دنیا سے جاتے ہیں۔ کئی لوگ خود مر جاتے ہیں اور ابھی تک ان کو ورثے کا مال نہیں ملا ہوتا۔ اللہ الوارث سے آپ چاہیں تو امیز بائی الاسماء الحسنی میں اس نام کو سنیے، بالکل سنیریو ہی بدل جاتا ہے۔ ہم سوچتے رہتے ہیں میرے بعد کام آئے گا، بھئی آپ کے سامنے کام کیوں نہ آئے؟ یہ چیز میرے بعد دین کے نام پہ ہے، تو کیا آپ خود نہیں دیکھنا چاہتے اپنی زندگی میں دین کا کام؟ تو یہ جو وراثت اور ورثہ نا، بچوں کی ذمہ داریاں پوری کیجئے، ان کی شادیاں بھی کر دی، ان کو پڑھا لکھا بھی دیا، ان کے الگ کام بھی بنا دیے۔ اب جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، آپ اس سے پہلے کہ وہ آپ کی وراثت بنے اس کو ورثہ بنا دیں۔ What am I leaving behind؟ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا میں اپنے پیچھے وراثت چھوڑ رہی ہوں یا ورثہ؟ فرق کیا ہے؟ ورثہ نسلوں تک رہتا ہے۔ ہمارے یہاں تو لوگ ورثہ کے نام پہ گانے بجانے کو آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا نا، لیکن لیگیسی، صحابہ کرام نے لیگیسی چھوڑی تھی، ہم آج انہیریٹنس چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں بنیادی فرق ہے جو آپ دوسرے دورہ قرآن میں سن رہے ہیں۔ ہر روز ہر دن ہم شرمساری ہوتے ہیں، ہمیں دنیا میں اپنی جائیدادیں کیوں بنانی ہیں؟ ہم کیوں ایکسٹرا ٹائم لگا رہے ہیں؟ آج ہمارے مردوں کے پاس تراویح بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں، ان کے پاس دورہ قرآن سننے کا وقت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ صبح کام پہ جانا ہے، اور صبح جلدی جانا ہے، رات کو دیر سے آنا ہے۔ تو جتنی اللہ نے دی ہے نعمت، اس کے بعد باقی وقت اپنی تربیت پہ، اپنے آخرت کے اوپر بھی لگایا جائے۔ پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 26 سے 30 میں انسانی تخلیق کے مراحل ہیں۔ اللہ نے گریجولی جو چیزیں پیش کی اس میں ایک انسان خود ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ اب ذرا سا انسان کا تعارف تو دیکھیے، اور بے شک ہم نے انسان کو گلی سڑی کیچڑ کی مٹی سے پیدا کیا، اور جنوں کو ہم نے اس سے پہلے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اور جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے کہ بے شک میں تو ایک بشر کو بنانے والا ہوں، وہی صلصال من حمأ مسنون، پھر جب میں اس کو بنا دوں تو اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دوں گا تو تم اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ بس سجدہ کر لیا فرشتوں سب نے، مگر ابلیس نے نہ کیا۔ وہ آگے بات آئے گی۔ پہلی بات تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی بات ہے، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کرتا ہے۔ خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اس سے پہلے والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ آپ دیکھیے کہ پانی کے قطرے سے ایک انسان کیسے بنتا ہے۔ آج بھی ایمبریولوجی کو پڑھنے پڑھانے والے، آج بھی مدر ووم میں بچے کی مختلف حالتوں پہ بات کرنے والے اس کا پوری طرح جواب نہیں دے سکے، اتنی ترقی کے باوجود۔ پانی کا قطرہ ہڈی میں کیسے بدلتا ہے، پانی کا قطرہ بال میں کیسے بدلتا ہے، پانی کا قطرہ اعصاب یعنی مسلز میں کیسے بدلتا ہے، گوشت میں کیسے بدلتا ہے، یہ ریپ کیسے بنتی ہے، یہ آپ کی بیک بون کیسے بنتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ اللہ کی شان ہے۔ تو جو رب آپ کو مجھے بنا سکتا ہے، کیا وہ آپ کے میرے انجر پنجر سے واقف نہیں؟
آگے ہم سورہ قاف میں پڑھیں گے کہ ہم تو تمہارے دل میں اٹھنے والے وسوسے کو بھی جانتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو کیا پتہ چلا کہ اللہ سے انسان خود کو چھپا نہیں سکتا۔ اور دوسری بات ہے کہ جب بنانے میں اتنی کمپلیکسٹی ہے تو مقصد بھی تو بہت بڑا ہوگا، اسی لیے اب آگے آیت 31 سے 35 میں ابلیس کی انسان دشمنی کی بات ہے۔ اللہ ابلیس، سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا اس بات سے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں ہو جائے۔ کہا اے ابلیس کیا ہو گیا تجھ کو، تو کیوں نہ سجدہ کرنے والوں میں ہوا؟ کہنے لگا میں نہیں سجدہ کرتا بشر کو جس کو تو نے سڑی ہوئی کالی کیچڑ والی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس اس میں سے نکل جا، یعنی جنت میں سے، تو راندہ درگاہ ہے اور بے شک تیرے اوپر لعنت ہے یوم الدین تک۔ کیا پتہ چلا؟ فرشتوں کی طرح ابلیس کو بھی سجدے کا حکم تھا، اللہ نے اس کو حکم دیا، ابلیس نے انکار کیا، اور وجہ تکبر بھی تھی اور انکار بھی تھا، اور اس انکار اور تکبر کی وجہ سے ابلیس مردود قرار پا دیا گیا، یعنی رد کر دیا گیا، ریجیکٹڈ۔ مردود رد کے لفظ ہے، جیسے ردی کی ٹوکری ہوتی ہے نا، آپ ریجیکٹڈ تھنگز اس میں ڈالتے ہیں۔ اب جب ابلیس کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا تو اس کی تو نا بھٹک اٹھی، لہٰذا اس کو غصہ آیا کہ یہ کیا ہوا، اس آدم کی وجہ سے میرے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے حکم کس کا تھا؟ اللہ کا۔ آدم بیچ میں ایک آبجیکٹ ہے بس۔ اگر اللہ نے سجدہ کرنے کو حکم دیا تو ابلیس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنی تھی نا، لیکن اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ نہیں آ سکا، لیکن آدم کے پیچھے پڑ گیا۔ بالکل آپ ایسے سمجھیے کہ آج اگر ہم خانہ کعبہ کی طرف یا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو کوئی بیت اللہ سے جھگڑنے لگ جائے، تم مکہ میں کیوں ہو، تم پتھر کے ہی تو ہو، ہم ادھر کیوں جائیں، ادھر آ جائیں، تو بے تکا بنے نا۔ اللہ سے نہیں مقابلہ کیا ابلیس نے۔ یہ ایک بڑا اہم نقطہ آج نوٹ کیجئے جو آپ نے شاید پہلے نہ کبھی نوٹ کیا ہو۔ ایک بچہ ہے نا، اکیلا بچہ تھا گھر میں، اب چھوٹا بھائی آ گیا، بہن آ گئی، اس نے دیکھا کہ میری ماں اس نئے بچے سے، نیو بورن بیبی کے ساتھ بڑی مشغول ہو گئی ہے۔ اب جرم تو ماں کا ہے نا کہ مجھے کم ٹائم دے رہی ہے اور دوسرے کو زیادہ دے رہی ہے، تو اس کو ماں سے لڑنا چاہیے، لیکن بچہ کیا کرتا ہے؟ چھوٹے بھائی بہن کے ساتھ اس کو پکڑ کے ایسے کھینچے گا جیسے یہ کوئی بلی کا بچہ، کبھی اس کو ناخن مارے گا۔ تو یہ حسد کے جذبات، یہ سبلنگ جیلسی والی کیفیت ادھر محسوس کیجئے، لہٰذا غصے میں آ کر اپنے کچھ ناپاک عزائم کا ذکر کرتا ہے 36 میں 39 میں، وقال ربی۔ اب ذرا اس پہ غور کیجئے گا، آج ہمارے ہاں دعا سے متعلق غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ ہوگا ادھر۔ کہنے لگا ہے میرے رب پس مجھ کو مہلت دے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک۔ کہا گیا بے شک تو مہلت دیے وہ میں سے ایک وقت معلوم تک۔ قال ربی، کہنے لگا ہے میرے رب اس کی وجہ سے تو نے مجھ کو اغوا کیا، بما اغویتنی، البتہ ضرور میں سجاؤں گا ان کے لیے دنیا کو اور ان سب کو اغوا کر لوں گا۔ صرف ان 2 یا 3 آیات آپ کے سامنے بھی ہیں اس وقت، نظر ڈالیے کتنی دفعہ لفظ ربی آیا، ربی ربی، اے میرے رب۔ تو پہلی بات تو نوٹ کیجئے کہ ابلیس اللہ کو رب مانتا تھا، اور رب میں وہ سارے 6 معنی آتے ہیں جو ہم سورہ فاتحہ سے پڑھتے آ رہے ہیں، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، دکھوں کو دور کرنے والا بھی ہے، دستگیر بھی ہے وہ۔ تو ابلیس اللہ کو رب مانتا تھا۔ دوسری بات دیکھیے، اس نے دعا کی ربی کہہ کر، اس نے بیچ میں یہ بھی نہیں کہہ دیا رب آدم، مائی لارڈ، اللہ سے کنیکشن بھی تھا۔ تیسری بات دیکھیے، اس نے مہلت مانگی دوبارہ اٹھائے جانے کے دن پہ، تو ایمان بالآخرہ بھی ہے۔ ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے ہیں سوچ سوچ کے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے نا۔ اگلی بات نوٹ کیجئے کہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اس کو یقین ہے کہ اللہ ہی دعاؤں کو سنتا ہے، اس کا ایمان بھی دعا بھی بہت اچھا ہے۔ اس نے ان ساری باتوں کے دوران ایک بات ثابت کر دی کہ دل کا حسد اس کو لے ڈوبا، ورنہ عقیدہ بھی ٹھیک تھا، رب کو رب بھی مانتا تھا، اور خود سے مرنے اور جینے پہ بھی اس کا اعتماد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے الممیت کو بھی مانتا ہے، المحیی کو بھی مانتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اگر ہمارے دل میں حسد ہے، یا اگر ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے، تو اچھے سے اچھے عقیدے کے باوجود ہم گمراہ ہیں، ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے انتقامی آگ کیا لگائی کہ میں آدم کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے دنیا کو سجا دوں گا۔ کیا آج یہ کامیاب ہے کہ نہیں؟ بالکل کامیاب ہے۔ کیسے ہنستا ہوگا ابلیس،
انسانوں کو دنیا کے پیچھے لگا دیکھ کر، اور کہا کہ ان سب کو لے جاؤں گا۔ اور یہ انداز آگے ہم اگلے پارے میں بھی دیکھیں گے سورۃ بنی اسرائیل میں۔ اب سب کے اوپر اس کا قابو چلے گا، لیکن خالص بندے شیطان کے قابو میں نہیں آتے۔ اس کا تذکرہ آیت 40 سے 41 میں ہے، اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ ہاں تیرے خالص بندوں پہ میرا کوئی قابو نہیں چلتا۔ کہا یہی ہے سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ اخلاص کی باتیں ہو رہی ہیں، لکھ لیجئے۔ شیطان کے بہکاوے کیا تھے کہ میں انسان کو بہکاؤں گا، اور خود ہی گیو اپ کر رہا ہے، یعنی دنیا میں لوگوں کو ان کے برے کام خوبصورت کر کے دکھاؤں گا، دنیا کی رونق اور محبت میں ان کو الجھاؤں گا، دنیا میں اتنا مصروف کر دوں گا کہ دین کے لیے نہ مہلت ہوگی نہ کوئی ان کو فائدہ۔ ہاں لیکن اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اور یہاں لفظ مخلص کو دیکھیے گا، ہمارے عموماً مخلص بولتے ہیں، ان کا فرق آگے سورۃ صافات میں آپ دیکھیں گے کہ مخلص ہونا ہے آپ کو مجھے یا مخلص۔ مخلص ہونا بڑی نیکی ہے یا مخلص ہونا، اس کے لیے آپ انتظار کیجئے اگلے پاروں کا۔ لیکن پتہ کیا چلا کہ شیطان اسے بھٹکاتا ہے جو خود بھٹکنا چاہتا ہے۔ یہ بات آپ کو آیت 42 43 میں دکھے گی، اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان۔ اللہ کہہ رہے جا تو نے جو کرنا ہے کر لے، لیکن جو میرے بندے ہیں نا، عبادی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں۔ جیسے عباد الرحمن آئے گا نا سورۃ فرقان میں آگے 19ویں پارے میں، اسی طرح عبادی، میرے بندوں پہ تیرا کوئی زور نہیں، ہاں مگر جو تیری پیروی کریں گے گمراہوں میں سے، ان کے سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جب تک بندہ بھٹکنے کا ارادہ نہ کرے، شیطان بھی اس کو نہیں بھٹکا سکتا اور اللہ بھی اس کو نہیں بھٹکنے دیتا۔ اور آگے جب بھٹکتا ہے کوئی تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ اور یہاں جہنم کے 7 دروازوں کا تذکرہ ہے، لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے میں سے ایک حصہ ہے تقسیم شدہ، یعنی اپوائنٹڈ ڈور ہے۔ یہ کیا ہے، کیسے ہے، اس کے بارے میں ایک روایت سن لیجئے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ 7 دروازے 7 طبقات کے لحاظ سے ہیں، یعنی لیولز ہیں۔ جہنم کے کل 7 طبقے ہیں، ہر طبقے کا الگ دروازہ ہے، ہر طبقے کے لوگ اپنے مخصوص دروازے سے داخل ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہوتا ہے یا بہت بڑا ہوٹل ہے یا اور کچھ نہیں تو ایئرپورٹ، تو وہاں جگہیں لکھی ہوتی ہیں، پیسنجرز زون، سٹاف زون، امپلائیز، اس سے آگے آپ صرف پیسنجر جائیں گے۔ اور پھر اکثر جہاز بند ہونے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جو زمینی سٹاف ہے وہ نیچے اتر جائے۔ جہنم میں بھی کچھ ایسا ہی ہے، آئیے ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ تو جہنم کے 7 دروازے کیا ہیں؟ 7 نام ہیں، لکھ لیجئے۔ 7 ڈفرینٹ لیولز آف جہنم۔ مثلا جہاز میں آپ دیکھیے کہ اکانومی کلاس ہوتی ہے، ایک بزنس کلاس ہے، ایک فرسٹ کلاس ہے، کوئی ایک آدھ اور ہو گئی ہوں گی، ایگزیکٹو ہے، لیٹ کے جائیے، جو بھی کریے۔ جہنم میں بھی لوگوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے مختلف جگہ پہ رکھا جائے گا، جس میں ایک تو جہنم ہے، بڑا معروف نام ہے، جو ہم سے ہے، گھورنے والی چیز۔ شیر جب گھورتا ہے نا اپنے شکاری کو، وہ کیفیت ہے جہنم کی، اللہ تعالیٰ بچائے۔ سورۃ ملک میں بھی آتا ہے کہ جہنم ان کو گھور رہی ہوگی۔ پھر سعیر، سار سے جلانے والی، لظا، شعلے کی لپٹ والی، خاتمہ پتہ کیا ہے؟ چکنا چور کرنے والی آپ کا گرائنڈر۔ آپ موٹا موٹا گرم مسالہ ڈال کر اس مشین کو آن کریں، تھوڑی دیر میں ویسے پاؤڈر ہوتا ہے، جہنم لوگوں کا سرما بنا دے گی، اللہ سب کو بچا دے۔ پھر سقر، آگ سے، اور جہیم، جہیم کے لفظ میں بھی گھورنے کا لفظ آتا ہے، اور حاویہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حاویہ کے ہوا سے، سب سے جو ڈیپ ڈاؤن پورشن ہے نا جہنم کا، تنور کو ذہن میں لائیے، جتنا نیچے جائیں گے اتنا نیچے ٹیمپریچر زیادہ ہوگا، حاویہ سب سے نیچے ہے۔ اور اس کا تذکرہ آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار۔ اللہ اکبر۔ پھر 5ویں پارے کی آخری آیتیں ہیں کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافق یعنی ہپوکریٹ ہوں گے کہ جو قول و فعل کے تضاد کے ساتھ دین پہ چلتے تھے۔ تو خواہشوں کے پیچھے بھاگنے والے ہوا پرست لوگ حاویہ میں گرا دیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہر ایک کو جہنم سے بچائے۔
اور ہمیں دوسروں کی ہدایت کا بھی ذریعہ بنائے اور اپنی بھی۔ اب آگے کچھ جنتیوں کی بات ہے۔ یہ قرآن کا بڑا پیارا مزاج ہے، جہاں ہمارا دل ڈر جاتا ہے نا تو ساتھ ہی جنت کی بات آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا آیت 45 سے 48 میں اہل جنت کی باہم قدورتیں ختم کر دی جائیں گی۔ قدورتیں کیا ہیں؟ اینیمٹی، دل کے بغض، ساس بہو ہے نہیں لگتی، شوہر بیوی کے مزاج میں فرق ہے، سگے بھائی بہنوں میں کبھی کبھی کچھ نہ کچھ دل میلا ہوتا ہے۔ قدر قدورت ہوتا ہے دل میلا ہونا۔ تو جنت میں اگر ساس بھی پہنچ گئی اور آپ بھی ادھر ہیں، آپ کا تو موڈ ہی خراب ہوگا۔ آپ کہیں گے میں اتنی مشکل سے تو الگ ہوئی تھی ان سے، میں نے تو گھر ہی الگ لیا، اب یہ اماں جی یہاں بھی آ گئی۔ کبھی کبھی شوہر بیوی کا مزاج نہیں ملتا، دونوں نیک ہوتے ہیں، تو اب جا کر کہتے لو جی یہاں بھی یہ آ گئے۔ کوئی انسانوں میں آپ کو اچھا نہیں لگتا، ہو سکتا ہے اس میں نو پرابلم، منہ پہ نہ لائیں، اس کے خلاف کوئی بری بات نہ کریں، لیکن رائے ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی کچھ ہیبٹس اچھی نہیں لگتی، اب وہ بھی وہاں ہیں، اب آپ کیا کریں؟ اللہ نے اس کا جواب بتا دیا، ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک اللہ سے ڈرنے والے جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، امن میں رہنے والے، اور وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یہ ہے آپ کا ٹاپک، اور ہم کھینچ کے نکال دیں گے ان کے دلوں کے کینوں کو، اور بھائی بھائی بن کر مسندوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، نہ ان کو چھوئے گی اس میں کوئی تکلیف یعنی تھکن، اور نہ وہ اس سے کبھی نکالے جائیں گے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں داخل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک نہر حیات بھی اس کا نام آتا ہے، اس طرح ایک نہر حیوان بھی آتا ہے، ان میں سے جنتیوں کو نہلا کر یا اس میں ڈبکی دلائیں گے، اور ان میں سے ایک نہر ایسی ہے کہ جب اس میں سے نکلیں گے تو دل دھل چکے ہوں گے۔ آج بھی نہیں کہتے دل دھو لو، آج تو ہم اپنی عاشقوں سے دل دھو لیتے ہیں نا، چلو رو دھو کے دل صاف ہو گیا، تو پتہ کیا چلا کہ جنت میں کسی کے دل میں دوسرے کے بارے میں گرج نہیں ہوگا۔ آپ بے فکر ہو جائیے، ساس اماں کے لیے بھی جنت کی دعا کیا کریں، وہ وہاں بھی آپ کو الگ گھر میں رہنے دیں گی، لیکن آپ کا وہاں دل ان سے کھٹا نہیں ہوگا۔ آج ہم اتنے پیارے رشتوں کو کتنا کڑوا کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک عورت ہے جس نے ایک بچے کو پیدا کیا، وہ ساری تکلیفیں اس نے سہی جو بچے کے ماں کے پیٹ کے دوران ہوئی، پھر اس کی ڈیلیوری کے وقت کو سہا، پھر 2 سال اس کو دودھ پلایا، اس کی گندگی صاف کی، پھر اس کے بعد بڑا ہونے تک اس کو صبح اٹھانا، اس کی تربیت، اسکولوں میں بھیجا، پڑھایا لکھایا، اور اب جب وہ ایک پلا پلایا لڑکا مرد کی صورت میں آپ کا شوہر بن گیا، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ عورت مجھے اچھی نہیں لگتی۔ میں اکثر لوگوں سے یہ بات کہتی ہوں کہ ساس سے محبت کرنے کی بس ایک بھی وجہ بہت ہے کہ وہ آپ کے شوہر کی ماں ہے، وہ ان کی جنت ہے۔ اگر ساس نہ ہوتی تو آپ کا شوہر آپ کو اس طرح کا ملتا؟ آپ دیکھیں نا کہ بچوں کو چھوڑ دیجئے کھلا، گالی گلوچ بولیں، بدتمیزی کریں، بد تہذیب ہوں، تو وہ بچے کل آنے والی بیویوں کا کیا حل کرتے ہیں؟ تو اپنی ساسوں سے محبت کیجئے، اسی طرح ہر رشتے سے محبت کریں۔ کبھی بھی انسانوں میں 100% آپ کی مرضی کا نہیں ہوگا۔ تو اگر اس آیت کو میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جنت میں جانے سے پہلے دل دھل جائیں گے، تو اگر آپ آج دنیا میں دل دھو لیں، دنیا بھی جنت ہے۔ بعض لوگ صرف اپنی زندگی اجیرن کر لیتے ہیں، ہم نے اپنی زندگیوں کو خود ہی جہنم کا ایک کہہ لیجئے کہ منظر دے دیا ہے۔ تو آج یہاں بیٹھے بیٹھے نیت کیجئے، سنتے سنتے نیت کیجئے کہ میں نے سب سے دل صاف کیا۔ ہمارے بڑوں میں کچھ لوگ تھے، جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ بیٹھتے تو کہتے بھائی میں نے تم سب کو معاف کیا، تم بھی مجھے کرنا، پتہ نہیں کل اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا۔ اب یہ دلوں میں باتیں رکھ کر کبھی جائیدادوں کی، کبھی رشتوں کے ہونے نہ ہونے کی، تو یہ دل گندا ہوگا۔ گندے برتن میں تو آپ زمزم بھی نہیں پی سکتے۔ تو لہٰذا صاف دل والوں کے لیے یہ دنیا بھی جنت ہے، ان کی اصل زندگی ہے مزے کی، کہ جو یہاں کے بھی مزوں میں اور وہاں کے بھی۔ ورنہ آج آپ دیکھیے کروڑ پتی لوگ، ارب پتی لوگ ہیں، لیکن دلوں میں نفرتیں اور بغض ہیں، اور اس گھر میں جا کر آپ کو مزہ ہی نہیں آتا، جہاں لوگ ایک کروڑوں میں کھیل رہے ہوں لیکن ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ہو۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب